बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में आपके साथ 3 इंतहाई अहम इशू डिस्कस करेंगे। पहला इशू जो आपके साथ डिस्कस करना है वो बरतानवी अखबार डेली मेल और शहबाज शरीफ साहब का जो मामला लंदन में चल रहा है उसके हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ तफसीलात सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू आपको बताना है वो इशू ये है कि हमजा शहबाज के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का जो प्लान मनसूबा एक सामने आया है उसकी भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ तीसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है कि सिंध हुकूमत की एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। अगर सिंध हुकूमत अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को किस कदर शदीद धचका लगेगा, पाकिस्तान को किस कदर शदीद नुकसान पहुँचेगा, उस तफसीलात से भी आपको आज हम आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब और डेली मेल अखबार का जो मामला है उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने एक मुकदमा दायर किया हुआ है बरतानवी अखबार को, जो डेली मेल उनका नाम है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह दावा किया है कि इन्होंने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इस हवाले से जो बरतानवी सहाफ़ी हैं डेविड रोज़, उनको हर जाने का नोटिस भी भेजा है। तो इस हवाले से ये जो मुकदमा है बरतानिया की अदालत में अभी जारी है। तो इस हवाले से कुछ जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे कि ये जो मामला है ये क्यों हुआ। इसके हवाले से आपने बहुत ज़्यादा खबरें भी देखी, बहुत ज़्यादा ये मामला ये रेज़ भी हुआ, क्योंकि बरतानवी अखबार जो है इसने ये दावा किया था कि जो ज़लज़ले की जो इमदाद बरतानिया ने पाकिस्तान में भेजी थी उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में है उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके दोबारा बरतानिया भेजा। क्योंकि आपको पता है कि बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब हों, शरीफ ख़ानदान का बहुत बड़ा बिज़नेस भी है, इनकी जायदादें भी हैं, इनके जो बच्चे हैं वो भी लंदन में रहते हैं। तो इस हवाले से ये आपको पता है कि एवन फील्ड का जो मामला हुआ वो भी आपके सामने पनामा केस में। तो बरतानवी अखबार ने यह दावा किया था कि उस इमदादी रकम का बहुत बड़ा हिस्सा दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया भेजा गया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ से भागकर पाकिस्तान आ गए। और ये शरीफ ख़ानदान की बड़ी एक अहम खसलत है कि अगर उनके पाकिस्तान में मुकदमात होते हैं तो वो लंदन चले जाती हैं, अगर उन पर लंदन में कोई मुकदमा हो तो फिर वो पाकिस्तान आ जाती हैं। तो इस हवाले से जो डेविड रोज़ है जो बरतानवी सहाफ़ी हैं वो अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं, अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ मज़ीद सबूत इकट्ठे करने में लगे हुए थे। तो उनकी जानिब से कुछ तफसीलात जो सामने आ रही हैं वो तफसीलात ये हैं कि अब डेली मेल का जो मुकदमा है वो मज़ीद तगड़ा हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि जो वहाँ से सवालात उठाए गए थे डेविड रोज़ की जानिब से अपने आर्टिकल में शहबाज शरीफ की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि इन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है वो बरतानिया भेजी, ये इमदाद थी मनी लॉन्ड्रिंग करके, उसके हवाले से पूरी जो डिटेल है वो आपके सामने अच्छी तरह आप उससे वाकिफ़ भी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है, जो मुकदमा दायर किया है कि उन्होंने डेली मेल अखबार की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात का कोई ज़िक्र ही नहीं किया कि ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं ये झूठी हैं, ये मन गढ़ंत हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने उसमें कोई बात किया कि ये मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हालांकि अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब का और शरीफ ख़ानदान का लंदन में अगर कोई उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बना है या फिर पाकिस्तान में, उनका रवैया एक जैसा है। जैसे नैब में उनको बुलाया गया कि आपने आमदन से ज़्यादा असासे किस तरीके से बना लिए, तो उन्होंने फिर साफ जवाब दिया कि मेरे पास 10 भैंसें हैं, उनका दूध आता है, वो दूध मैं बेचता हूँ, तो फिर उस वजह से मेरा कारोबार चलता है। लेकिन असल मामला ये है कि डेली मेल अखबार के जो रिसाइकल को शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इन्होंने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है ये कमज़ोर होता है। और उनके पास जो शवाहिद हैं, जो उनके पास दस्तावेज़ात हैं, जो उनके पास सबूत हैं डेविड रोज़ के पास, वो इतने मजबूत और इतने स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि अदालत में उनको शदीद तरीन धचका लग सकता है शहबाज शरीफ को, और इससे शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ना कि शहबाज शरीफ साहब के लिए पैदा हो सकती हैं बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान के लिए इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो लंदन में ये जो मामला चल रहा है अभी अपने आखिरी मरहल में है। तो डेविड रोज़ जो है वो कॉन्फिडेंट हैं। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात हैं, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के जो दमाद हैं अली इमरान, उनके लिए भी कुछ मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी इस हवाले से। तो जैसे जैसे कुछ सामने आती हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं, ख़बरें सामने आएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे इशू की जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था।
حمزہ شہباز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں، نیب کی جیل میں وہ ابھی گرفتار ہیں، ان پر بھی کیسز ہیں، اور شریف خاندان کا کوئی ایک ایسا بچہ نہیں ہے جس پر اربوں کی تعداد میں جو ان پر کرپشن کے چارجز نہ ہوں، اربوں کے مقدمات نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے اب جو شہباز شریف صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کو پاکستان سے لندن لے کر جایا جائے، اور پھر جو اگلی زندگی ہے وہ ساری زندگی آپ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم رہیں گے تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان مقدمات کا سامنا کرنے پڑے گا، اور یہ جو مقدمات ہیں اب یہ اتنے مضبوط اور اتنے سٹرونگ مقدمات ہیں کہ اب ان سے جان چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کرپشن کی اتنی لمبی داستان ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو جو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ قیامت کا سماں ہے شریف خاندان میں، کہ جب ان کو عدالت بلایا جاتا ہے تو باپ سے پوچھا جاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میں بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹے سے پوچھا جاتا ہے تو میں باپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں والدہ کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر اب یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہر کسی نے جو ہاتھ ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں، لیکن جو مشکلات ہیں وہ اب شریف خاندان کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن اب جو کوشش یہی ہے، نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ مریم نواز کو کہیں نہ کہیں سے پاکستان سے نکال کر لندن لے کر جائیں، اور شہباز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز کو پاکستان سے نکال کر لندن لے کر جایا جائے۔ تو بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال واضح ہوگی کہ کیا اس میں شہباز شریف صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عید کے بعد ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، اور وہ گرفتاری جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، لیکن اس حوالے سے جو شریف خاندان ہے وہ اپنی منصوبہ بندی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تیسرا ایشو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا تھا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، میں نے کہا بعد میں اس سے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں۔ تیسرا ایشو یہ تھا کہ سندھ حکومت کی ایک بہت بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ اگر سندھ حکومت اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو شدید ترین دھچکا لگے گا، پاکستان کو شدید ترین نقصان ہوگا، اور جو پاکستان ہے یہ اب 80 کی دہائی میں چلا جائے گا اور 90s کے دور میں چلا جائے گا، کیونکہ جو سندھ حکومت کام کرنے جا رہی ہے یقیناً، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اس حوالے سے مشہور ہے کہ کراچی میں جو 80 کی دہائی میں جو ہوتا رہا، جو 90s کے دور میں ہوتا رہا، اگر اب سندھ حکومت اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہی حالات دوبارہ پیدا ہونے کے جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سندھ حکومت کو دیکھیں تو سندھ حکومت صرف بغض عمران میں اور عمران خان کی نفرت میں ہر وہ کام کرتی رہی ہے جو وفاق کے الٹ ہو، کیونکہ وفاق جو اقدامات دے رہا تھا سندھ حکومت اس کے الٹ کر رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا وائرس جب شروع ہوا تو سندھ حکومت جو تھی انہوں نے شروع دن سے سخت قسم کا لاک ڈاؤن کر دیا، کاروبار زندگی تھی اس کو معطل کر دیا، اور لوگوں کو بغیر منصوبہ بندی کے گھروں میں بند کر دیا، حالانکہ وفاق چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بغیر منصوبہ بندی کے اگر ہم لوگوں کو گھر بند کریں گے، جب لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، تو پھر یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن سندھ حکومت نے ایک نہ مانی اور انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ سندھ حکومت کی کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ ہم نے لوگوں کو کس طریقے سے گھروں میں کھانا دینا ہے، کس طریقے سے ان کو ریلیف دینا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ آنے والے دنوں میں اگر کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے، کاروباری زندگی کو ہم نے چلانا ہے، اور کراچی جو 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے اس کو اگر ہم نے معمول جو زندگی کے معمول ہیں اس پر لے کر آنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا منصوبہ بندی ہوگی؟ کوئی ایک منصوبہ بندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑا دھچکا لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی معیشت کا پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے۔ اگر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، لیکن سندھ حکومت نے کیا کیا کہ پچھلے ماہ رمضان میں صرف کراچی میں 60 ارب روپے کا کاروبار ہوا، لیکن اس ماہ رمضان میں 1 روپے کا بھی کاروبار نہیں ہوا۔ تاجر برادری بڑی پریشان ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو کراچی کی بات بتا رہا ہوں، لیکن سندھ حکومت نے نہ کسی کو ریلیف دیا، نہ کوئی حکمت عملی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے الٹ کام کرنے کی جو ایک روش ہے وہ برقرار رہی۔ تو آج ہوا کیا کہ آج کراچی میں یوم جو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جلوس نکالا گیا۔ اب اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں کہ سندھ حکومت کے اس اقدام سے کتنا بڑا نقصان کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہاں کے جو شہری ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے کیا کیا کہ اس کو سرکاری پروٹوکول میں اس جلوس کی اجازت دی گئی،
400 کے قریب لوگوں کو پاسز جاری کیے گئے، اور یہ 10 کلومیٹر یہ جو جلوس تھا اس کو سرکاری پولیس کی نفری میں اس کو منزل مقصود تک پہنچایا گیا۔ ہوا یہ کہ اسی سندھ حکومت نے راتوں رات سرکولر جاری کر کے کوئی 100 کے قریب پورے کراچی میں کنٹینر لگا دیے، ہر کنٹینر کو تقریباً 30,000 کے لگ بھگ انہوں نے کرایہ دیا ایک دن کا، اور یہ ہوا کہ جو 400 بندوں کو جو انہوں نے پاسز جاری کیے اس میں ایک بندہ جو تھا وہ 4-5 بندے لے کر آ گیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی اقتدار سامنے آ گئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت پر آپ جلوس نہ کریں، آپ روڈ پر نہ نکلیں، آپ اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں، آپ اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی منورٹیز کے لوگ ہیں، ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے، ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے، اور ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے دینا چاہیے۔ لیکن وہاں کے عوام میں کچھ سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جب مساجد بند تھیں، جب صلاۃ و تراویح بند تھی، جب ماہ رمضان میں جب مذہبی عبادت گئے، جب ان پر پابندی تھی، جمعے کی نماز پر پابندی ہے، تو پھر ایسے موقع پر صرف ایک فرقے کو اجازت دینا، اس سے بہت زیادہ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ ایک افراتفری ہے، وہ لوگ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ جو معاملات ہیں یہ دوبارہ سنگینی کی جانب جائیں اور 80s کا دور ہو یا 90s کے دور کی جانب جائیں۔ لیکن سندھ حکومت نے یہ جو چال چلی ہے یہ بڑی خطرناک چال چلی ہے۔ میں اس کے آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا چلوں، جو کراچی کے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو ہمارے رپورٹرز ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لالو کھیت جو 10 نمبر ہے اس کے پاس ایک جھگڑا بھی ہوا مذہبی گروہ اور شیعہ برادری کے درمیان۔ تو یہ ایک فرقہ وریت کو جو جنم دینے کی جو ہوا ہے، ایک جو سازش کی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے ہے، اگر آپ نے ان کو اجازت دینی تھی تو پھر آپ کو مکمل تیاری کرنی چاہیے تھی، مکمل تیاری کے ساتھ جلوس کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہیے تھا، اور آپ نے باقی مذاہب کے حوالے سے، باقی فرقوں کے حوالے سے بھی آپ کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھی۔ جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے، لیکن یہ ہرگز مطلب کسی کا مقصد نہیں ہے، ہرگز کسی کا یہ مشن نہیں ہے کہ آپ شیعہ برادری کو اجازت نہ دیں، آپ ان کو اجازت دیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی دیکھیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن سندھ کی یہ جو سازش ہے یہ ایک شدید تفوضات کو جنم دے رہی ہے، شدید خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔